بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، انٹرنیشنل معاملات بھی اچھے نہیں، یعنی سب اچھا نہیں۔ کل میں نے دبے لفظوں میں کہا تھا کہ امن معاہدہ جو ہے ابھی اس پہ بہت سی چیزیں سامنے آنے والی ہیں جو آنے والے دنوں میں آئیں گی۔ تو جناب دھماکہ ہو گیا، بھی آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا، اور باقی نیشنل جو معاملات ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ سیاسی لڑائیاں جاری ہیں، ملک میں بحران بھی موجود ہے، اور اس کے باوجود معاملات جو ہے کوئی کسی کو درگزر کرنے کو تیار نہیں۔ پہلی بات کہ عمران کے لیے ایک نیا سوال نامہ مذہب نے وصول ہو گیا، وہ کیا ہے یہ بتاؤں گا آپ کو۔ اور لڑائی گنڈا پور اور علیمہ خان کی ہرگز نہیں، تو بھائی پھر سوال ہے کہ پھر لڑائی ہے کہ نہیں، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ ضمانتیں ختم، مفرور سزا یافتہ لوگ عدالت کے سامنے سرنڈر کریں، یہ کیا ہے، کس نے کہا۔ اور کرکٹ میں بھارتی شکست پاکستانی فتح ہے نا انہونی سی بات، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن جو انٹرنیشنلی بات ہے سب سے بڑی، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا فراڈ، امن معاہدہ ناممکن، یہ معاملات کیا ہیں، اس پہ گفتگو کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ چلو صاحب، پہلے انٹرنیشنل لیول پہ بات کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ امن معاہدہ، جس پہ کل میں نے تھوڑا سا اسے نظر انداز کیا تھا، اس لیے کہ ابھی کوئی بہت سے معاملات سیدھے نہیں ہوئے تھے، اب سامنے آ گیا کہ وہ جو 21 نکاتی فارمولہ تھا وہ اب ہو گیا 20 نکاتی۔ چلے ایک نکات کم ہو گیا، کیا کم ہوا کیا نہیں ہوا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو 8 اسلامی ملک کو بلا کر دعوت دی ہے ٹرمپ صاحب نے، اور میں اعتماد میں لے کر جو فارمولہ بنایا تھا، اسے کہا یہ گیا تھا، یقین دہانی یہ کرائی گئی تھی کہ یاہو صاحب، نتن یاہو ان کو بلا کر اعتماد میں لے کر اس مسئلے کو حل کرا دیا جائے گا، اور غزہ میں امن ہو جائے گا، اور غزہ میں پاکستانی بلکہ اسلامی افواج پہنچ جائے گی، اور وہ وہاں اقتدار سنبھالے گی، اور حماس جو ہے اس کو ہتھیار پھینکنے پڑیں گے۔ لیکن جب ہتھیار کو دیے گئے تھے، اپنا حماس کو ٹائم دیا گیا تھا، اس میں سے 72 گھنٹے کا، اور 3-4 دن دیے گئے تھے۔ اب اس میں سے اکثر ٹائم گزر چکا ہے، زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، مذاکرات بھی ہوئے، وہ ناکام ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا ترمیم کریں اس معاہدے میں۔ اور ترمیم کیا مانگی انہوں نے یہ کہا پہلے آزاد فلسطین کو تسلیم کیا جائے باقاعدہ سب طریقے سے، اسرائیل بھی اسے تسلیم کرے، پھر یہ بتایا جائے کہ اسرائیل کس طرح جو قبضہ شدہ علاقے ہیں وہ خالی کرے گا۔ پھر یہ انہوں نے کہا کہ حماس کو جب وہ ہتھیار حکومت کے حوالے کر دے گی تو پھر اس کے لیڈروں کو ٹارگٹ کلنگ نہیں کی جائے گی، چاہے وہ جہاں بھی ہو، اس کی یقین دہانی کرائی جائے، اور اس سے بغیر جو ہے وہ معاہدہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ عالم اسلام میں بڑا اس کا مطلب خیر مقدم کیا گیا تھا، ہم نے بھی خیر مقدم کیا تھا، 8 اسلامی ممالک نے بھی کیا تھا، بلکہ تمام اسلامی ممالک نے خیر مقدم کیا تھا، لیکن اب اس میں کچھ ترامیم کر دیں، اور بغیر ان اسلامی ممالک کو اعتماد میں لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہی فارمولہ، طاقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ٹرمپ صاحب نے خود ہی کر دی۔ تو یہ معاملہ ابھی پھر گڑبڑ ہو گیا، اب اس پہ جو ہے نا عمل درآمد ناممکن سا لگ رہا ہے، اور غزہ میں باقاعدہ مارو ماری بھی جاری ہے، ابھی بھی شہید ہو رہے ہیں لوگ، اور وہاں جنگ بندی بھی نہیں کی گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ کوئی ٹرانزٹ پیریڈ بنایا جاتا، 10 دن کا 15 دن کا جنگ بندی کی جاتی، اور ان لوگوں کو ٹائم دیا جاتا کہ ان تجاویز پر اپنی جو ہے وہ رائے دیں، حماس سے معاہدہ کریں، اور پھر اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ لیکن وہاں جنگ بندی بند نہیں ہوئی، کی نہیں گئی جنگ بندی، وہاں قتل و غارت گری جاری ہے، معصوم جانیں اسی طرح لی جا رہی ہیں، شہید کیا جا رہا ہے۔ تو جناب یہ ٹرمپ کا فراڈ جو ہے یہ سامنے آ گیا، اور ٹرمپ صاحب خود مان گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب مجھے لگتا ہے کہ مجھے امن کا عالمی ایوارڈ نہیں ملے گا، اسے ملے گا جس نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو بہت کچھ کیا۔
تاہم ٹرمپ بھی مشکل میں ہے کہ وہاں ان کا بجٹ نہیں پاس ہو سکا، اور وہ بجٹ جو تھا اس میں ووٹ کم سے پاس کرنے کے لیے، لہٰذا ریپبلک جو ان کے مقابلے کی جماعت ہے اس نے انہیں بلیک میل کرنا شروع کیا، ساڈی شرائط منو تو کریں گے نہیں تو نہیں۔ اب وہاں بحران ہو گیا، اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 لاکھ افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے بجٹ کی منظوری کے وفاقی حکومت کے۔ وفاقی حکومت جو محکمات ہیں، وہ صحت آتی ہے، وہ ایئرپورٹس آتے ہیں، وہ سارے جو کچھ ہیں، تو ایک نیا بحران وہاں شروع ہونے والا ہے۔ اس کا حل کیسے ٹرمپ نکالیں گے؟ انہوں نے اپنی پہ گئی، چلے ہو ہی جائے گا، بڑے لوگوں کے بڑے نخرے، ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ضمانتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی۔ پشاور ہائی کورٹ سے ہر کسی نے، جس کو سزا ملی، پی ٹی آئی کے لیڈر کو 9 مئی میں، اس نے جا کے وہاں سے ضمانتیں کرا لی۔ ایک خاص پیریڈ کے لیے ضمانتیں دی گئیں، رازداری ضمانتیں دی گئیں، لیکن کسی نے بھی عدالت کے سامنے جا کے اپنا کیس نہیں لڑا، پیش نہیں ہوا۔ تو اب پشاور ہائی کورٹ نے ضمانتیں کر دی ہیں کینسل، ختم کر دی ہیں، اور جس میں سر فہرست ہیں وہ ہیں عمر ایوب خان، قومی اسمبلی کے سابق اپوزیشن لیڈر، اور اسے کہا جا کے آپ پنجاب جائیں، جہاں آپ پہ کیس ہے وہاں آپ عدالتوں کے سامنے سرنڈر کر دیں، بس کرو، بڑا ہو گیا۔ تو وہ تو کریں گے نہیں کیونکہ مفرور ہیں، روپوش ہیں سارے۔ تاہم پشاور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ، اپنی ضمانتیں واپس لے لی کہ یہ نیا بحران لگتا ہے پی ٹی آئی ایک بند گلی میں آ گئی ہے، اور انہوں نے جو محمود اچکزئی کو نامزد کیا تھا یا انہوں نے راجہ ناصر عباس کو، تو ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ اختلافات پارٹی میں موجود ہیں۔ تاہم وہ جو اعظم سواتی سینٹ میں ہے، ابھی ان کا بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ کرکٹ میں بھارتی شکست اور پاکستانی جیت، انہونی سی بات ہے۔ پاکستانی جیت پہلی تو یہ ہے کہ آئی سی سی کے دباؤ بھی ہو یا جو بھی ہو، اس کے صدر جو ہیں وہ جے شاہ ہیں، جو امت شاہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے جتنا گند ڈالنا تھا کرکٹ کے میدان میں وہ ڈال دیا بھارتی ٹیم نے، لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس پہ ان کو شکست در شکست ہوئی کہ جب وہ واپس گئے تو منہ دکھانے جو نہیں رہے، بلکہ کپتان نے بھارتی نے یہ کر دی کہ ہمیں دی نہیں گئی میڈلز اور ٹرافی، وہاں سے غائب کر دی کہ پاکستانی سمجھتے تھے کہ ہم خود جیت گئے۔ او بھائی خدا خوفی کرو، یہ بچوں والی باتیں کر رہے ہو۔ اگر وہ خود بھی جیت جاتے تو وہ اپنی تقریب میں وہ لیتے نا، دنیا کو دکھاتے نا، وہ میڈیا کے سامنے آتے نا، اگر ان کا یہ نظریہ ہوتا تو کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا، اور میڈیا کا سہارا لیا اور میڈیا نے خوب ادھم مچایا، لیکن جتنا دباؤ قوم کی جانب سے ہوا، انٹرنیشنلی دباؤ ہوا، اس پر جناب جو بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر ہیں انہوں نے جناب ریکویسٹ کی ہے محسن نقوی صاحب سے کہ جناب وہ بھارتی ٹیم کو ٹرافی دی جائے۔ پہلے تو محسن نقوی نے ان کو بھی جھاڑ دیا، انہوں نے کہا جناب ایجنڈے پہ نہیں ہے، جو گفتگو آپ کر رہے ہیں، اجلاس بلایا ہے ایشین کرکٹ کا، تو اس میں اس ایجنڈے پہ یہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم تو دے رہے تھے، ہم تو انتظار کرتے رہے، آج بھی لینا چاہتے ہیں تو بھارتی کپتان آئیں ایشین کرکٹ کے آفس میں اور آ کے مجھ سے ریسیو کر لیں کہ وہ میں اس کا سربراہ ہوں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جناب نے رولا پایا۔ اب ایک اور بڑی شکست کیا ہوئی، جو آئی سی سی کے جو پروگرام کے مطابق، آئی سی سی کی رپورٹ کے مطابق، آئی سی سی کے کلیے کے مطابق ایک بھارتی کھلاڑی تھے جو آل راؤنڈنگ پوزیشن میں نمبر 1 تھے T20 اب ان کا نمبر ہو گیا 2 اور نمبر 1 پہ آ گیا پاکستان۔ اور پاکستان کون آیا؟ سائم ایوب، وہ سائم ایوب جو اس ایشیا کپ میں زبردست تنقید کا نشانہ بنا، لیکن آل راؤنڈنگ پرفارمنس میں وہ آ گیا نمبر 1 دنیا کا۔ ہماری دعا ہے کہ وہ کرکٹ کے میدان میں اور پھولے پھلے، بلکہ بیٹنگ میں بھی وہ اپنی جو روایتی ہے، جو اسے ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیل کھیلا ہے، وہ والا کھیل کھیل سکے، اللہ کرے کامیاب ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے لیے نیا سوال نامہ، تو جناب NCCI انہوں نے جناب ایک ان کو دے دیا، پکڑا دیا ان کے آپ میں سوال نامہ، اور کہہ دیا کہ جناب اس کے 21 سوال ہیں، جواب دے، تفصیل سے جواب دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ پہلے بھی نہیں دیے انہیں جواب، اب بھی نہیں دیے۔ مئی میں تقریباً 4 مئی تھی یا 14 مئی تھی، 14 مئی تھی میرے خیال، تو 14 مئی کو بھی ان کے پاس لاہور سے ٹیم گئی تھی اور وہ پولیگرافی ٹیسٹ کرنے کے لیے گئی تھی، انہوں نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا نہیں ایسی نہیں جناب، جواب ہی نہیں دینا۔ اب بھی وہ سوال نامے کا جواب نہیں دیں گے، انہوں نے اپنی وکلا ٹیم کو کہا تسی جانو تھاڑا کام جانے، میں نے کسی سوال نامے کا کوئی جواب نہیں دینا۔
اب اگلی بات سنیں، جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ لڑائی علیمہ خان کی نہیں اور نہ ہی گنڈا پور کی، لڑائی کسی اور کی ہے۔ تو یہ تیسرا چھپا رستم کون، لڑائی کس کی لڑی جا رہی ہے؟ بہرحال ایک ویڈیو پیغام دیا گنڈا پور نے، اور انہوں نے کہا جناب میرا کپتان میرا لیڈر ہے، اور میں نے حقائق بتائے اسے، میں نے کوئی شکایت کسی کی نہیں کی، نہ مجھے شکایت کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو کم ظرف اور منافق لوگ کرتے ہیں ایسا۔ لیکن انہوں نے کہا میں نے تو اطلاعات دی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بتایا ہے اپنے کپتان کو تاکہ وہ آرڈر دے، میں نے اس کی مرضی سے کابینہ سے 2 بندے نکالے ہیں، اور پہلے بھی جو کچھ کیا وہ بھی اس کی مرضی سے کیا۔ انہیں یہ بالکل نہیں کہا کہ میں نے تیمور جھگڑا اس کی مرضی پہ نہیں رکھا، وہ بھی میری، وہ کس کی مرضی، یہ نہیں بتایا۔ لیکن یہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ان کی مرضی سے کر رہا ہوں، مجھ سے وہ ناراض ان باتوں پہ تھے، وہ بھی میرے ساتھ، حقائق بھی میں نے بتایا، مجھے شکایتیں لگانے کی ضرورت نہیں، نہ میں نے لگائی ہیں نہ لگاؤں گا۔ تو بہرحال علیمہ خان جو ہے وہ ایم آئی کی ایجنٹ ہیں، یعنی انہوں نے پورا زور دیا کہ وہ اگر چیئرمین بننا چاہتی ہیں پی ٹی آئی کی اور غیر سیاسی ہوتے ہوئے بھی، لیکن عمران خان کو انہوں نے مشورہ بھی دے دیا کہ جناب اپنا جانشین مقرر کر دیں تاکہ پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں یہ بھی گڑبڑ ہیں جس کو بھی ٹھیک کر دیں۔ اب یہ کس کی حمایت پہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں گنڈا پور، اس لیے وہ اسٹیبلش کے کہنے پہ کر رہے ہیں، لیکن جو پشاور کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب نہیں، ان کی جو ہے نا وہ لائن سیدھی ہے کس سے؟ بشرا صاحبہ سے، سابق خاتون اول کے مشورے پہ وہ کر رہی ہیں، اور وہ علیمہ خان ورسز بشرا لڑائی چل رہی ہے، اور وہ بشرا کے ساتھی ہیں گنڈا پور، اور وہ ان کے اشارے پہ کر رہے ہیں، اور ان تمام باتوں کو گنڈا پور صحیح کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان ان تمام معاملات میں عمران خان کی انہیں حمایت حاصل ہے، کس کی وجہ سے؟ بشرا بی بی کی وجہ سے۔ تو یہ لڑائی اصل ہے بشرا بی بی اور علیمہ خان کی۔ علیمہ خان جو کہہ رہی ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں، تو وہ ان کے جو بہنوئی ہیں حفیظ اللہ نیازی وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ آئندہ وزیر اعظم بھی بن سکتی ہیں، چیئرمین صاحب بھی انہیں بن جانا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ اشارے نشاندہی ہو رہی ہیں، ان کی خواہشیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن بشرا بی بی ایک نظر یہ نہیں چاہتی کہ ایسا ہو، لہٰذا ان کا گروپ جو اس وقت مضبوط ہے گنڈا پور کی صورت میں، کیونکہ گنڈا پور جو ہے ان کی پوزیشن اس لیے مضبوط ہے کہ اگر ان کو ہٹا دیں عمران خان اپنے آرڈر سے، اپنے حکم سے، تو دوسرا وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو سکے گا جو پارٹی کے اندر چپکلش چل رہی ہے۔ تو اس لیے وہ یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ بالکل اسی طرح جس طرح بزدار پہ بڑی دباؤ تھا کہ اسے ہٹا دیں، لیکن اس وقت بھی یہی تھا کہ اگر بزدار کو ہٹایا تو نیا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے۔ اسی پوزیشن میں اس وقت گنڈا پور صاحب ہیں، لہٰذا ان کو نکال نہیں سکتے، انہیں ہٹا نہیں سکتے، اور بشرا بی بی ان کی حامی ہے۔ جناب اصل گل ہے پھر بتائیں گے آپ کو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی جو ہے وہ کیا لڑائی تھی، اور لڑائی بھی اب صلح ہو گئی سردار اعجاز صادق کے پاس جا کے، لیکن لاہور میں اپنا قمر زمان کائرہ نے ایک بڑی دھواں دار تقریر کی، اس کے رزلٹ آنے سے پہلے رزلٹ آ چکا تھا کہ کیا جی فوجیں واپس، لڑائی بند، یعنی سردار اعجاز صادق کامیاب۔ اس وقت تک اتنی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق سدا سلامت رہیں۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔